السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ کا؟ آج مطالعہ پاکستان کا جو لیکچر ہے اس میں آپ کا چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کا لانگ کوسچن نمبر 4 ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ بہت سی مشکلات تھیں کیونکہ پاکستان جب بنا تو یہاں سے جو ہندو گئے وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اثاثے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے، تو ابتدا میں پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر کچھ آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اور بتائی کہاں سے جا رہی ہیں؟ جب بارڈرز کی جب تقسیم کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے جو مشکل آئی وہ کیا تھی؟ وہ ریڈ کلف ایوارڈ تھا، جو سب سے زیادہ مشکلات کا باعث بنا اور ابھی تک بنا ہوا ہے۔ یہ تھوڑے لمبا ہے کوسچن لیکن بہت آسان ہے، اس کو صرف آپ ریڈ کریں گے تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے، یعنی کمیشن بنا دیا کہ جو لمٹس بنائے گا کہ کہاں کہاں سے کہاں تک پاکستان کے بارڈرز ہوں گے اور کہاں انڈیا کے ہوں گے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا، یعنی اگر دونوں ممالک کو اعتراض ہو تو فیصلہ جو وہ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ یہ ایوارڈ کہا جاتا ہے جو کہ صرف انڈیا کو ہی دیا گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس سے پہلے یہاں کا وائسرائے تھا، یہیں پر تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ ماؤنٹ بیٹن اس وقت وائسرائے تھا جب یہاں پہ حد بندی کی گئی، اور حد بندی کمیشن کا جو سربراہ مقرر کیا، چیئرمین جو مقرر کیا، وہ ریڈ کلف تھا۔ انہوں نے ہندوؤں کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے، یعنی ابھی تک حل نہیں ہوا۔ کشمیر پر انہوں نے قبضہ کیا اور ابھی تک وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ پھر ہے مہاجرین کی آباد کاری۔ مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اسلام کے لیے انڈیا سے، ہندوستان سے پاکستان آ گئے، تو ان کو یہاں پر آباد کرنے کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو کہاں رہائش دی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کیا جائے۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئیں گے، لیکن مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مشترکہ ہندوستان جب تقسیم ہوگا تو یہاں ہمارے لیے زندگی مشکل ہوگی۔ وہاں پہ ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے، ساتھ کئی 100 سالوں سے رہنے والے ہندو اپنے ہمسایہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے لگ گئے، تو اس لیے مسلمانوں نے وہ ملک چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ انتظامی مشکل سب سے زیادہ پاکستان کو درپیش آئی، مہاجرین کی۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان ہے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خالی ہاتھ آئے، وہاں اپنی زمین، جائیداد، پراپرٹی، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ بحال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا۔ اب بیمار بھی تھے، زخمی بھی تھے، بیماری اتنے راستے میں نہ کھانا نہ پینا اور مشکل، پیدل آئے، اور جو ٹرینوں میں آتے تھے ٹرینوں پر وہ حملے کر دیتے ہندو بلوائی اور سب کو قتل کر دیتے تھے۔ بہت ظلم و ستم ہوا تھا۔ جو مہاجر کیمپوں میں آتے تھے بیمار ہوتے تو وہاں پر ہیضے کی وبا پھوٹ گئی، اور ہیضے کی وبا ایک سے دوسرے کو بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ کون سے مسلمان بھائی؟ جو پاکستان میں، جو نیا پاکستان بنا تھا اس میں پہلے سے موجود تھے، رہائش پذیر تھے۔ اس کے بعد آگے انتظامی مشکلات۔
قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، کیپٹل سٹی بنایا گیا، مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، یعنی چھوٹی تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتر میں سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر و تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے بہت کم تھے، اس لیے سول سروسز کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے تھے، باقی سارے وہیں تھے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا، یعنی پاکستان نہ تو مسلمان جا سکیں نہ اپنا ساز و سامان پہنچا سکیں، انہوں نے ریل کی پٹڑیاں ہی کھیڑ دیں۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ بہت ہی ناکافی ساز و سامان اور انسانی جو ورکرز ہی بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ملک کو مضبوط بنایا۔ اس کے بعد معاشی مشکلات، کیونکہ مسلمان جو وہاں سے آئے وہ خالی ہاتھ آئے تھے، ان کی آباد کاری کے لیے بہت سا روپیہ پیسہ چاہیے تھا، تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، کا مطلب کہ بہت غربت درپیش تھی، بہت اچھے حالات نہیں تھے، نہ لوگوں کے نہ کاروبار کے۔ نقل و حمل ہوتا ہے جو اشیاء ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے کام میں آتی ہیں، بسیں اور ریل گاڑیاں اور جہاز تو اس وقت بالکل نہیں تھے، اور مواصلات کی صورتیں بھی ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا، پہلے سے ہی پسماندہ رکھا ہوا تھا، وہاں کی ترقی پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی ہندوؤں کی چاپلوسی کی وجہ سے۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے حصے میں جو علاقے آئے وہاں پر نہ کارخانے تھے نہ کوئی ملیں تھیں، تو مسلمانوں کے لیے یہاں پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کے مسائل بہت زیادہ ہوئے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے، اور مغربی بنگال ہندوستانیوں کے حصے میں آیا کیونکہ وہاں زیادہ ہندو آباد تھے، اور مشرقی جو بنگال تھا وہاں پر مسلمان آباد تھے، وہ پاکستان کے حصے میں آیا جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے اب۔ اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 آئیں۔ ان کا بھی سارا جو سرمایہ تھا وہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے مسلمانوں کو مزید مشکلات دینے کے لیے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے، جو حصہ دینا تھا بعد میں بھی تقسیم کے بعد بھی وہ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ یعنی یہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہی نہیں ہو سکے گی، معاشی طور پر کمزور رہ جائے گا، تو مسلمان تنگ آ کر دوبارہ کہیں گے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہی مل کر رہنا ہے، لیکن ایسا خواب ان کا پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آگے فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ ظاہر ہے فوج کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور جب دشمن ہمارے ساتھ بیٹھا ہو۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق پاکستان اور بھارت میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں، یعنی 64% ہندوستان کو اور 36% پاکستان کو دیا جائے گا۔ لیکن اور متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو، ساری کی ساری انڈیا میں تھی جو انڈیا بنا۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا
کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے بھی محروم کر دیا گیا اور اس سلسلے میں انگریزوں نے پاکستانیوں کی کوئی مدد نہ کی۔ پھر زرعی مشکلات آئیں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ نہروں کے ذریعے ہم اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ ہمارا پانی کا مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ستلج پر اور مادھو پور دریائے راوی ہیڈ ورک سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 کے تحت یہ آپ کا ایک MCQ ہے اور سوال بھی ہے شارٹ۔ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ یعنی ان تینوں کے ہیڈ ورکس انڈیا میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے پانی روک لیتا ہے، بلکہ ہر وقت ہی روکا ہوتا ہے، اور جب پانی ان کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی کھول دیتے ہیں اور پھر پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پیش ہو جاتی ہے۔ پھر سیاسی مشکلات بھی بہت درپیش آئیں۔ قیام پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں جنہیں پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ انہوں نے کہا ہمیں انڈیا کے ساتھ الحاق نہیں چاہیے۔ ان میں مناودر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھی۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے کیا کیا، جوناگڑھ جو ادھر ہندوستان کے ساتھ ہی لگتی تھی، پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ پہلے اس پر قبضہ کیا، پھر 1948 میں پورے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر یعنی 48 کا شروع تھا اور اس کا آخر تھا، قبضہ کر لیا۔ یہ آزادی کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم اس وقت جو تھا، قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد پاکستان کے حصے میں آیا تھا پورے کا پورا، لیکن اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، پاکستان پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے ایک بڑی ریاست جوناگڑھ پر قبضہ کیا، پھر کشمیر پر قبضہ کیا اور پھر حیدرآباد دکن پر بھی یعنی آدھے حیدرآباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان اس وقت 11 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات ہوئی تھی اور انہوں نے 17 ستمبر کو اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا، جو کہ وہ ابھی تک کر رہا ہے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے، وہ بیچارے ابھی بھی یہی چاہتے ہیں۔ اسی گومگو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ابھی بھی کشمیر ان کے تسلط میں ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہوئی پڑی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں، ہم سب بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کشمیریوں کی مشکلات آسان کرے۔ بھارت ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود اسی کوشش میں ہے کہ پاکستان دوبارہ ان کا حصہ بن جائے، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ اللہ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا تا قیامت رہے گا۔ آمین۔ السلام علیکم۔